السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی کتاب سورج مکھی جو کہ 7ویں جماعت کی کتاب ہے، اس کی ایک نظم ہے سورج وطن ہمارا، جو جمیل الدین علی صاحب نے تحریر کی تھی، اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، جمیل الدین علی صاحب جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور پاکستان کے اچھے دانشور تھے، اور نظم بھی کہتے تھے، نثر بھی کہتے تھے، کالم بھی لکھتے تھے، تو اچھے شاعر تھے، بچوں کے لیے بھی کام کیا انہوں نے، اسی میں سے ایک یہ ہے۔ اچھا، یہ ایک تو سمجھ لیجیے گا آپ کہ سورج وطن ہمارا کو سن کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے وطن کی تعریف میں ایک نظم لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تعریف میں کسی خاص طور پہ کسی وطن کی تعریف میں کوئی نظم لکھی جاتی ہے تو پھر اس کے پازیٹیوز ہی لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مثبت باتیں ہی شامل کی جاتی ہیں، اور امید کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں جو اصل میں ہوتی نہیں ہیں، لیکن شاعر کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے کاش، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے شروع کرتے ہیں، اور کہیں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو فردر ایکسپلین کروں۔ پرچم ہے چاند تارا سورج وطن ہمارا، درویش کی نوا ہے قائد کا حوصلہ ہے، بندوں کی جاں فشانی اللہ کی رضا ہے، ایک خواب ایک ارادہ ایک ملک بن گیا ہے، پرچم ہے چاند تارا سورج وطن ہمارا۔ تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے نا، پرچم ہمارا چاند تارے والا پرچم ہے، یہاں بنا ہوا بھی ہے، اور یہ ایک کمبینیشن بنایا نہیں شاعر نے، ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ جی جیسے کہ چاند اور ستارہ تو پرچم میں ہے، اور وطن ہمارا پورا کا پورا سورج کی طرح روشن اور چمکدار، اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سورج جو ہے اس میں سے ہمیں گرمی ملتی ہے، اور زمین کی زندگی سورج بہت بڑی وجہ ہے زمین پہ زندگی ہونے کی، اور اگر گرمی جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، اور سردی جو ہے وہ موت ہے، تو سورج روشن بھی ہے، سورج گرم بھی ہے، سورج زندگی بھی ہے، تو ہمارا وطن جو ہے وہ اس کو انہوں نے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ درویش کی نوا ہے، درویش کہتے ہیں فقیر کو، کسی ایسے فقیر کو، کسی ایسے اللہ والے کو جو کہ غریب بھی ہو لیکن وہ ساتھ میں کوئی نیک آدمی بھی ہو، یا بہت پہنچا ہوا بزرگ ہو، یا اس کو جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں جو عام انسانوں کو سمجھ میں نہ آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ بہت سے لوگ ایسے جو کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اور دنیا سے آہستہ آہستہ ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا سے کٹنے لگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم کہتے ہیں جی درویش ہیں، جی دنیا میں کم جاتے ہیں اور بس اللہ اللہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو درویش کی نوا ہے، نوا آواز، صدا، دعا بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، تو کسی درویش کی دعا ہے، تو یقیناً اس زمانے میں تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ جس وقت پاکستان بننے کی بات ہو رہی تھی، اس وقت تو بہت بزرگ، بہت لوگ ایسے تھے جن کی دعائیں تھیں، جس میں علماء تھے، جس میں اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے ایک وطن کی دعا مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی دعا ہے، اور پھر قائد کا حوصلہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی پوری ٹیم جو ہے، اس کا ایک حوصلہ تھا کہ اس نے بڑی محنت جاں فشانی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے رہے آخری وقت تک، یہاں تک کہ پاکستان حاصل نہ کر لیا۔ بندوں کی جاں فشانی کہتے ہیں جی اتنی محنت، ایسا عزم کہ ہم اس وقت تک محنت کریں گے چاہے ہماری جان بھی چلی جائے، ہم اپنی محنت نہ چھوڑیں گے، ہم پیچھے نہ ہٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بندوں نے تو ایسی محنت کا ارادہ کیا اور محنت کی کہ انہوں نے اپنی جان بھی داؤ پہ لگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا شامل تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ اگر کسی چیز میں راضی نہ ہو تو وہ آپ کتنی بھی محنت کر لیں اور وہ حاصل ہونا ممکن نہیں ہوتا، تو اللہ کی رضا ہونا جو ہے وہ لازمی فیکٹر ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کی رضا تھی الحمدللہ، تو ہمیں ہمارا وطن مل گیا، جو کہ ایک خواب تھا، ایک ارادہ تھا۔ اچھا، خواب جو ہے وہ اگر عموماً علامہ اقبال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا خواب دیکھنے والوں میں سے شروع کے لوگوں میں سے وہ تھے، تو علامہ اقبال کا خواب تھا، اور ظاہر علامہ اقبال پاکستان بننے سے پہلے انتقال کر گئے تھے، تو پھر اس خواب کو ارادے کی شکل دی مسلمانوں نے، عمومی طور پہ تمام مسلمانوں نے، خصوصی طور پہ مسلم لیگ اس میں آگے رہی، پھر ایک ملک بن گیا ہے، ان تمام محنتوں اور کاوشوں سے ایک ملک بن گیا ہے جس کا پرچم چاند تارے والا ہے، اور اس کا وطن، ہمارا وطن جو بنا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ سورج، روشن اور زندگی سے بھرپور، ٹھیک ہے۔ ایک تار آہنی ہے ملت کے پیرہن میں، ایک محترم اضافہ قوموں کی انجمن میں، تازہ لہو دیا ہے خود وقت کے بدن میں، پرچم ہے چاند تارا سورج وطن ہمارا۔
ایک تار آہنی، آہنی کہتے ہیں لوہے والا، تار آہنی لوہے کا تار یا زنجیر کہہ لیں، ملت کے پیرہن میں پوری ملت، پوری قوم کے بدن کے اندر جو ہے وہ ایک لوہے کا تار ہے۔ اچھا جی، یہ ایک کانٹیکسچل بات ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ ہماری قوم کے تمام ٹکڑے، تمام حصے، تمام صوبے، تمام شہر، تمام لوگ، مختلف قومیتوں کے جو لوگ ہماری قوم میں جڑے ہوئے ہیں، وہ آپس میں بڑی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی لوہے کا تار ان کے اندر پرو دیا گیا ہے، یا وہ لوہے کی زنجیر کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، زبردست طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں جدا کر سکتا۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ شاعر نے کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں جو کہ ان کی آرزو ہے کہ کاش ایسا ہو۔ تو اصل میں جب پاکستان بن رہا تھا تو واقعی ایک تار آہنی تھا، وہ تار آہنی کیا تھا؟ وہ تار آہنی تھا اسلام۔ اسلام جو تھا وہ ایک ایسا تار تھا جس نے تمام قومیتوں کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، ٹھیک ہے، بنگالی، تمام مختلف قوموں کے لوگ، اور ادھر سے دیکھیں تو جو اور ہندو مختلف علاقوں میں جو آج ہندوستان کے حصے ہیں وہاں پہ رہنے والے بھی تمام مسلمان، تمام ہی ہندوستان کے پورے یہاں سے وہاں تک جو بھی مختلف قومیں اور نسلیں رہتی تھیں، وہ سبھی ایک ساتھ جڑ گئے تھے ایک نئے وطن کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کے لیے ایک کامن بات تھی، ان کے لیے وہ کامن بات تھی اسلام۔ تو وہ تار آہنی جو ہے وہ اسلام ہے، اور وہ ملت کے پورے بدن میں پریا ہوا ہے، اور پوری ملت ایک جان ہے بالکل۔ اور ایسا ہونا چاہیے تھا آگے بھی، لیکن جب پاکستان حاصل ہو گیا تو پھر ہم ڈھیلے پڑتے گئے، ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے مسائل اور مشکلات اور لڑائیاں آہستہ آہستہ ابھرنے لگیں۔ بہرحال جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ ہماری غلطی ہے، تو بہرحال لیکن ہمارے شاعر صاحب نے یہاں پہ ایسا پورٹریٹ کیا جیسے کہ آج بھی ایسا ہی ہے، اور واقعتاً آج بھی اسلام تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہی، ہم بس بھول گئے ہیں۔ تو ایک تار آہنی ہے ملت کے پیرہن میں، ایک زنجیر ہے جس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے اور ہم کو ایک کیا ہوا ہے۔ ایک محترم اضافہ قوموں کی انجمن میں، پہلے سے جو بہت سی قومیں موجود تھیں ان قوموں میں ایک نیا اضافہ جو کہ محترم اضافہ تھا، بہت زبردست اضافہ تھا، بہت خوبصورت اضافہ تھا، جس نے دنیا کو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ دنیا کے لیے نہیں تھیں، جو پیچھے ہی بات ہو چکی ہے۔ تازہ لہو دیا ہے خود وقت کے بدن میں، اور ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ یہ جو وقت، یعنی جو کچھ اس زمانے میں چل رہا ہے، اس زمانے میں جو کچھ چل رہا ہے، جو بھی زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اچھا اب ظاہر ہے فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ دنیا میں بلب ایجاد ہوا، تو بلب دنیا میں کہیں بھی ایجاد ہوا، اس نے پوری دنیا کو اپنا فائدہ پہنچایا، ٹھیک ہے، بجلی دنیا میں کہیں بھی ایجاد ہوئی، پوری دنیا کو اپنا فائدہ پہنچایا۔ تو زمانے کے اندر کوئی نئی قوم آتی ہے اور وہ کوئی نیا کام، بہترین کام، بہت اچھا کام کرتی ہے، تو پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو تازہ لہو دینا مطلب ایک نئی روح پھونک دینا، بالکل فریش اضافہ ہے، فریش چیزیں لے کے آئیں گے، فریش مائنڈ کے ساتھ، زبردست نئے آئیڈیاز اور بہت اچھی خوبصورت زبردست باتیں کرنے والے، اور تھکی ہوئی دنیا کو فریش کر دینے کے ارادے سے ہمارا ملک اس دنیا میں آیا، اور ہم اپنی محنت اور اپنے عزم کے ساتھ جو ہے وہ پورے اس زمانے کو ہی جو ہے وہ تر و تازہ کر دیں گے، ایسا کچھ سوچتے ہیں شاید۔ ٹھیک ہے جی، پرچم ہے چاند تارا، سورج وطن ہمارا۔ جب ہمارا ملک شروع ہوا تھا نا تو واقعتاً شروع میں ایسا ہی لگتا تھا کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، پھر پتہ نہیں ہم کہاں رک گئے۔ آپ کو شاید آپ نے کوئی ویڈیوز دیکھی ہوں ایسی، کہ جب ہمارے ایک پریزیڈنٹ تھے ایوب خان، وہ جب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو امریکہ نے کس طرح ان کا استقبال کیا تھا، اور اس وقت کیا ہماری حیثیت تھی، کیا ویلیو تھی ہماری۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، اور اللہ کو راضی کر کے واپس پہلے جیسا مقام، بلکہ پہلے سے بہتر کسی مقام پہ جائیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ٹوٹے سارے قدیم جادو، آتی ہیں لے کے صدیاں اگلے دنوں کی خوشبو، اٹھے ہیں فاتحانہ محنت کشوں کے بازو، پرچم ہے چاند تارا، سورج وطن ہمارا۔ اب یہ پہلے انہوں نے بات کی پاکستان بننے سے پہلے کی، پھر پاکستان بن گیا، اب پاکستان بننے کے بعد کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہم نے حاصل کیا، کیا حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جو پرانی کڑیاں تھیں، پرانی بیڑیاں تھیں، وہ پرانے ہم کو جو روکنے والی چیزیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ کر کے ہم نے ان سے جان چھڑائی اپنی۔ ان کو انہوں نے پرانے جادو، قدیم جادو سے تعبیر کیا، تشبیہ دی ہے۔ پرانے قدیم جادو یعنی ایسی چیزیں جنہوں نے ہمیں روکا ہوا تھا آگے بڑھنے سے، ہم نے ان سے اپنی جان چھڑا لی، توڑ دیا ان کو ایک ایک کر کے۔ اچھا اب یہ کن جادوؤں کی بات ہو رہی ہے؟ اصل میں جادوؤں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں آگے بڑھنے سے روکا ہوا تھا، اور شاید ابھی بھی روکا ہوا ہے، جس میں سے ایک چیز ہے جی قومیتیں۔
جب تک پاکستان نہیں بن رہا تھا تو اس وقت تک دنیا جو ہندوستان میں رہنے والی مختلف مسلمان تھے مختلف قومیوں میں بٹے ہوئے تھے. بنگالی بنگال میں لڑ رہے تھے انگریزوں سے ہیں جی, اور حیدرآبادی حیدرآباد میں لڑ رہے تھے, دلی والے دلی میں لڑ رہے تھے, یو پی والے یو پی میں لڑ رہے تھے. مختلف علاقوں کے لوگ مختلف جگہوں پہ اپنی اپنی جگہ اپنی آزادی کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ مسلمان کے لیے بہت بری بات ہے نا کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مختلف قومیتوں کی وجہ سے نفرت کرنے لگے یا دور ہو جائے یا کٹ جائے. تو یہ مختلف قسم کے ایسی باتیں تھیں جو ہم میں برائیاں تھیں, جو خرابیاں تھیں, جو پیدا ہو گئی تھیں وہاں پہ رہتے رہتے. تو وہ آہستہ آہستہ کہ ہم سے دور ہوئیں اور ہم نے اپنے وطن کے اندر آ کے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں, انشاءاللہ اور بہتر بنا لیں گے. تو اپنی قومیتوں کی جو فرق تھے ہم نے وہ مٹانے کی کوشش کی اور ایک یکجان ہو کے آگے بڑھنے کی کوشش کی. اسی طرح سے انٹالرنس ہیں, ایک ایسی کیفیت کہ جس میں ہمیں برداشت تو نہیں ہے اپنی رائے کے علاوہ کسی اور کی رائے کا سننا. یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک اور بہت بری کسی قوم کے اندر عادت پیدا ہو جائے تو وہ قوم ترقی نہیں کر پاتی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسا جادو, ایک ایسی ہمارے اوپر قرض ہے, ایک ایسا ہمارے اوپر جو ہے وہ ہم نے اپنے پر سوار خود کر لیا ہے کہ ہم کسی طرح سے اس سے نجات حاصل کر سکیں تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں ایک ایک کر کے ٹوٹ گئیں اور مزید ٹوٹتی جا رہی ہیں, انشاءاللہ اور ٹوٹ جائیں گی. آنے والی صدیاں, آنے والے جو سال ہیں وہ نئے اگلے دنوں کی خوشبو لا رہے ہیں, اچھے دنوں کی خوشبو, جہاں بہتر اور بہتر قوم ہوگی ہماری, اور بہتر لوگ ہوں گے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے برداشت رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اٹھے ہیں فاتحانہ, اور ہم جیت کے ساتھ اور بڑے خوشی کے ساتھ اٹھے ہیں. جو محنت کرنے والے اس ملک کو بنانے والے تھے ان کے بازو ہم بہت خوش ہیں, اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آگے مزید اپنی قوم کو ترقی دلائیں گے اور دنیا میں اس کا نام روشن کریں گے. پرچم ہے چاند تارا, سورج وطن ہمارا. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو نظم ہو گئی, آسان سی تھی, کوئی مشکل بات تو نہیں تھی اس میں. اس کے یقیناً سوال بھی آسان سے ہی ہوں گے. الفاظ کے معنی تلاش کے لکھیے, سارے میں بتا ہی چکا ہوں تو یقیناً آپ کو اب دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ترانہ تھا یہ, اچھا ترانہ ہے نظم, ایسی نظم جو کہ کسی ملک کی مدح میں لکھی جائے, اس کی تعریف میں لکھی جائے, اس کے لوگوں کو جوش دلانے کے لیے لکھی جائے, اس کو ترانہ کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ترانہ تھا. اب اس میں کیا ہوا کہ اس کے دوسرے بند کی تشریح حوالے کے ساتھ کیجیے, آپ خود کیجیے جی, اور میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا تو آپ میچ کر لیجیے گا کہ آپ نے کتنی اچھی کی اور میری کچھ بہتر ہے آپ سے یا ماشاءاللہ برابر ہو گئی ہے. اگلا سوال ہے, ترانہ سورج وطن ہمارا کا مرکزی خیال تحریر کیجیے. اگین یہ بھی آپ خود تحریر کیجیے, میں بھی آپ کو بھیج دوں گا, کمپیئر کر کے دیکھ لیں گے کہ بھائی کیسا رہا. اس ترانے کا درج ذیل مفہوم سے مناسبت رکھنے والا بند نقل کیجیے. ٹھیک ہے, وہ بند جس میں کہ یہ مفہوم پایا جاتا ہے, قائد کی حوصلہ مندی, بندوں کی محنت. یہ تو بہت آسان سوال ہے, اس میں تو میں کچھ کہنے کے لیے بھی مجھے ضرورت نہیں ہے. اچھا جی آگے چلیں, یہاں پہ بند نوٹ ہو جائے گا. اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتاب میں کام نہیں کرتے ہیں تو کاپی میں لکھ لیجیے گا. کتاب میں ہم کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کتاب کو صاف ستھرا رکھیں اور کسی دوسرے استعمال کرنے والے کے لیے اپنی کتاب کو مہیا کر دیں. اچھا جی, سوال نمبر 5 ہے, دوسرے بند کے اشعار کے آخری مصروں کا قافیہ اور ردیف تحریر کیجیے. قافیہ اور ردیف, قافیہ آپ کو پتہ تو ہے, میں دوہرا دیتا ہوں. قافیہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کسی شعر کو دیکھیں گے تو شعر کے آخر میں ایک جیسی آواز والے الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں. حوصلہ, رضا, بن گیا, یہ قافیہ ہے. آگے دیکھتے ہیں, پیرہن, انجمن, بدن, رنگ چینج کرتے ہیں, جیسا بہت ہو گیا. اچھا جی, پھر تو یہ قافیہ ہیں. ٹھیک ہے, اور جو الفاظ ایز اٹ از ریپیٹ ہوتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں. ہے, میں. ٹھیک ہے, تو اس میں قافیے جو ہیں وہ یہ ہیں اور ردیف یہ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں قافیے میں نے بتا دیے اور ردیف اس میں میں تھا. اچھا, تیسرے بند میں دیکھیں تو قافیے ہی ہیں, ردیف نہیں ہے. جادو, خوشبو, بازو. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ قافیے تو موجود ہوں لیکن ردیف نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی, تو یہ سوال بھی آسان تھا, سمجھ میں آ گیا کہ جی قافیے لکھیے, ردیف تحریر کیجیے, اور قافیے کے مزید 3 الفاظ تحریر کیجیے. قافیے کیا تھے؟ پیرہن, انجمن, بدن. ٹھیک ہے, پیرہن, انجمن کے بدن. تو اب اسی سے ملتے جلتے جو ہیں وہ ہمیں قافیے لکھنے ہیں 3 اور. تو یہ آپ سوچ کے لکھیے گا
یہ سوال کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے کوئی الفاظ لکھیے جو ان کے وزن پہ آتے ہوں، پیرہن، انجمن کے بدن. ٹھیک ہے جی. تو آپ اپنے طور پہ کوشش کیجیے گا، اگر آپ سے نہیں ہو تو پھر آپ مجھے دوبارہ بتا دیجیے گا، میں آپ کو جواب بتا دوں گا. جواب بہت آسان ہے. اس طرح نے کہ اپنے پسندیدہ اشعار کوئی شعر اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو اپنی بیاض میں نقل کیجیے، اپنی کاپی میں لکھیے. ویسے بیاض کہتے ہیں اس کاپی کو جو لوگ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، اس میں اپنے پسندیدہ شعر لکھتے جاتے ہیں تاکہ کبھی دوبارہ اس کو دیکھیں اور اپنے پسند کے اشعار کو دیکھ دیکھ کے ان کو واپس محظوظ ہوں کہ ہاں بھائی کیا زبردست شعر تھا. ٹھیک ہے جی. سرگرمیاں آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ گھر پہ بیٹھے ہیں ابھی تو آپ کے دوست آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو اس میں آپ کی مرضی ہے، آپ کرنا چاہیں تو بہت اچھی باتیں کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے دوبارہ دریافت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ہم دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے.